اب بات کریں گے ناظرین میچ کے حوالے سے، تو T20 ورلڈ کپ کے میچز کا آغاز ہو چکا ہے اور وقت پوری دنیا کی نگاہ ورلڈ کپ کے میچز پر ہے۔ اس طرح پاکستان اپنا پہلا میچ ہمسائے ملک بھارت کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ بھی بےتاب ہیں اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر وسیم دورانی۔ جی وسیم دورانی، بتائیے گا کہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ فل پاور ہیں اور کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی؟ آج دیکھیے مقدر بھائی، ہم سب پاکستانی ہیں تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے میچ جیتے، کیونکہ حال ہی میں پاکستان نے جو نیوزی لینڈ کی ٹرائی سیریز میں جو پرفارمنس دکھائی ہے وہ بالکل بہت اچھی پرفارمنس ہے، اور اسپیشلی جو فائنل میچ میں ٹرائی سیریز کے فائنل میچ میں جو مڈل آرڈر نے جو ایک اپنا کریکٹر دیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اسی تسلسل سے اگر وہ باقی ٹیموں کے ساتھ بھی پاکستان کھیلتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستان کی وننگ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس آسٹریلیا کا جو ایونٹ ہے ICC T20 ورلڈ کپ کا، تو اس میں ہماری ٹیم کو تو ہر میچ جو ہے اس کو فائنل میچ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ باقی ٹیمیں کافی بہتر ہیں اور ہمیں اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ اپنے تمام کھلاڑیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے اپنا ہر کھلاڑی جو ہے اب پرفارمنس دے، اب پرفارمنس کا ٹائم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ فلاں کو چیک کیا جائے، فلاں کو چیک کیا جائے، ایک ٹیم کو سیٹ کر لیا جائے اور اس ٹیم سے جو ہے وہ پرفارمنس لی جائے۔ اور ہر کھلاڑی کو چاہیے، بیٹنگ میں یہ چاہیے کہ ہر کھلاڑی کوشش کرے، ہر بیٹسمین یہ کوشش کرے کہ وہ تقریباً 30 سے 40 رنز، 50 رنز اس کی ایوریج ہونی چاہیے، اور ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ 2-3 کھلاڑی پرفارم کریں اور باقی جو ہیں وہ پویلین کی رات دیکھیں، تو اس سے تو یہ اس ایونٹ میں تو یہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو پاکستان میچ جیتے گا۔ اور بولنگ میں تو الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے، اور شہین شاہ کے جو ہے واپس آنے سے جو پاکستان کو بولنگ اٹیک میں جو ہے اور بھی جو ہے وہ پاور ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حارث رؤوف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، یہ سب گیم چینجر ہیں، سب اچھی لائن اپ ان کی ہے، اچھی سپیڈ ہے، اچھی بال کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین جو ہے لیڈ کرے گا، اور باقی جو بالر ہیں ان کو گائیڈ کر کے جو ہے جلد سے جلد جو ارلی وکٹس لے کے جو ہے اگلی ٹیم پہ جو ہے وہ پریشر ڈالیں گے۔ اس میں کوئی نہیں ہے کہ پاکستان پہلے کھیلے یا بعد میں کھیلیں، یہ مقدر بھائی اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان ایک مضبوط ٹیم ہے، ایک ونر ہے، ایک وننگ کرنے والی ٹیم ہے۔ اس نے شارٹ جو رنز پہ جو ہے بولنگ اٹیک نے پاکستان کو کئی مرتبہ میچ ون کروایا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اپنا بولنگ اپنا رول پلے کرے اور بیٹنگ اپنا جو ہے وہ رول پلے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈنگ ہے پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کیچ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر کیچ پہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کو کیچ کو ہونا چاہیے، ڈراپ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی کیچ کو آپ ڈراپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا وسیم، باؤلنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ورلڈ کپ میں باؤلنگ ہماری جو ہے وہ کیسی رہے گی؟ آج دیکھیں مقدر بھائی، جہاں تک آپ کے بولنگ کا کویشچن ہے تو بولنگ اٹیک پاکستان کا ایک خطرناک اٹیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی ٹیموں کی طرح پاکستان کے پاس بہترین بولنگ ہے، اور اسپیشلی جو ہے اس وقت جو شہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ ان کا بیک اپ ہوا ہے، تو وہ ہماری ٹیم کے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ شہین شاہ جو ہیں وہ گیم چینجر ہیں، بہترین بال کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ارلی وکٹس لینے کا جو سٹائل ہے اور جو ارلی وکٹ لے جاتے ہیں، تو اس سے جو مخالف ٹیم ہوتی ہے اس کے لیے بڑا جھٹکا لگ جاتا ہے کہ ان کے اوپنرز کی جوڑی چلی جاتی ہے اور وہ رنز بھی نہیں کر پاتے، اور ان کے سارا پریشر جو ہے مڈل آرڈر پہ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اب جو ہے شہین شاہ کے ساتھ جو ہے نسیم شاہ کا بھی بینیفٹ ہوگا، وہ بھی اس کا بھی یہی ریکارڈ ہے کہ وہ فرسٹ اوور میں یا سیکنڈ اوور میں ضرور وکٹ نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حارث رؤوف ہیں،
حارث رؤف کی بہت اچھی بال ہے، اچھی سپیڈ ہے، اس وقت وہ بہت ٹاپ پہ ہے، اور شہین شاہ کے علاوہ باقی میچز میں بھی اس نے بہت اچھی بولنگ کی ہے، اسپیشلی جو انگلینڈ نے ٹور کیا پاکستان کا تو اس میں اس کی بہت اچھی بولنگ ہے، 2-3 میچ میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس کی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے میچ جیتا ہے۔ اسی تسلسل کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم بولنگ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اور بیٹنگ پہ تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے۔ مڈل آرڈر جو ہے ہمارا، اس کو جو ایشو ہے فخر زمان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں مڈل آرڈر کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کے پاس بیٹنگ لائن اپ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ حیدر علی بہترین ہٹر ہے، آصف علی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 10 بالیں جو کھیلتے ہیں ان پہ یہ تقریباً 20-30 رنز بنا دیتے ہیں، تو وہ پاکستان کے ٹارگٹ کے لیے وہ بہترین ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے 20 بالیں اگر کھیل لیتے ہیں تو سمجھیں کہ پاکستان میچ جیت گیا ہے۔ حیدر علی بہترین ہٹ کر سکتا ہے، آصف علی بہترین ہٹ کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی 20 بالیں 15 بالیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اچھا وسیم، یہ بتائیے گا کہ ورلڈ کپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے زیادہ فیورٹ ہے؟ ہاں جی، یہ اپنا جو ہے فیوریٹ ٹیمیں 4-5 ہی ہیں جو اس وقت، اسپیشلی جو میزبان ہے آسٹریلیا ہے وہ فیوریٹ ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو پھر ایک ایسا ملک ہے، ایسی ٹیم ہے جو ایک کمال ہی کر دیتی ہے۔ یہ جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ پاکستان ٹیم تو پہلے لیگ کے میچ میں پہلے پول سے باہر ہو جائے گی تو وہی ٹیم وننگ بھی کرتی ہے، تو انشاء اللہ تعالی پاکستان فیوریٹ ٹیم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سارے میچز جیت کر اور لاسٹ پہ فائنل جیت کے بھی اپنی قوم کے لیے جو ہے ایک سرپرائز کرے، ان کو ایک وننگ سے جو ہے جس طرح بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، اور شائقین کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا بابر اعظم کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں بابر بذات خود بہت اچھا کیپٹن ہے جس کو ورلڈ لیول پر سراہا جا رہا ہے، اور بہت تحمل مزاج ہے، اور انشاءاللہ بابر ہمیں اس چیز کا جو ہے وننگ دے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ٹرافی ہے ورلڈ کپ کی ٹرافی انشاءاللہ اس بار پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں میچ کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔